الرحيم نحمده ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بلد سورہ نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، انشقاق، بروج، طارق، اعلیٰ، غاشیہ، فجر، بلد. یہ 12واں سورہ ہے. یعنی مطلب 12 نمبر 30 کا 12واں سورہ ہے اور بڑا اہم سورہ ہے. اس میں ویسے پاک کی برکت سے بھری ہوئی عبارت سنیے. لا يخفى على من وصل الى مقام القلب الذي هو عبارة عن بيت الحرام الحقيم والكعبة المعنوية التي بحيت وبسطت من تحتها أراضي الاستعداد وتوجهت نحوها زوار القابليات من كل فج عميق إلى آخره. موسیٰ پاک فرماتے ہیں اس سورہ کی تمہید میں کہ ایک ظاہر کعبہ ہے اور ایک باطن کعبہ ہے. ایک ظاہر ہمارا پوائنٹ ہے نماز عبادت کا اور ایک باطن ہمارا پوائنٹ. ظاہر پوائنٹ یعنی جسم کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کعبہ کی طرف متوجہ ہو. اس لیے متوجہن علاج ہے. متوجہ وجہ سے ہے. وجہ بولتے ظاہر چہرے. تو جسم کا کعبہ، چہرے کا کعبہ، ظاہری عبادت کا کعبہ وہ جو جس کو چار کونے سے گھیرا ہوا ہے، جو حرم پاک میں ہے ان دنیا میں. یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے، انسان، دنیا، یہ ساری چیزیں اللہ کو کیا، اللہ تو لامکانی ہے. تو پھر اس کا مکان کیسے؟ اس کا مکان کیسے؟ مکان اسی کا ہوتا ہے جو مکان میں رہے اور اللہ کو مکین کا مکان سے پاک ہے، لامکان ہے. تو پھر کیوں؟ تو کہیں یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں ظاہر تک پہنچانے کے لیے وہ ایک پوائنٹ کی شکل رکھا ہے، حقیقت میں نہیں. یعنی بندوں میں نے جسم و جسمانیات تمہیں دیے ہیں تو تم خیالات وہمیات جیسے کفار کرتے ہیں، پتھر کو لے لیا کودنا شروع کر دیا، خیالات وہمیات. لیکن اس کعبہ کو میں نے بنوایا ہے تمہارے ایمان اور تمہارے یقین کو توحید کی دنیا میں ٹھوس کرنے کے لیے کہ تمہارا ظاہر بھی میرے لیے ہے اور تمہارا باطن بھی میرے لیے. اب آپ ان کی زبان میں عالم ناسوت کے لوگوں کے لیے وہ کعبہ ہے اور عالم لاہوت کے لوگوں کے لیے کعبہ معنویہ جو ذات خدا. اب ترجمہ یہاں سنیے پھر مزہ آئے گا. پہلے وہی بسم اللہ کا ترجمہ سنیے کتنا مزہ آئے گا. بسم اللہ. اب اللہ کا معنی یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ الذی اختار لنفسہ بیتا سوریہ، وہ اللہ کے نام سے شروع جو اللہ اپنی ذات کے لیے دکھتے ہوئے گھر کو پسند فرمایا. بیت سوری مطلب صورتن گھر کو پسند فرمایا اپنی ذات کے لیے. لیکون قبلۃ لاصحاب الصورہ، تاکہ ظاہر یعنی اصحاب صورت ہم لوگ یعنی انسان اصحاب صورت کے لیے اللہ کا وہ گھر قبلہ بن سکے. اور بیتم معنویہ، اور ایک معنوی گھر بھی ہے، چھپا ہوا گھر بھی ہے. لیکون وجھۃ لارباب القلوب، تاکہ وہ چھپا ہوا گھر ارباب قلوب کے لیے قبلہ بن سکے. جی ہاں اس کو آسان ہے. آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس طرف کیوں نہیں چہرہ کرتے؟ نہیں، کعبہ ادھر نہیں، یہ بولیے
تو اس کا مطلب کعبہ کو آپ نے دیکھا سمجھا، تو یہ جو حواس کے اوپر کے آپ کے سمجھا دیکھا، اس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کعبہ ادھر ہے تو ادھر کرنا چاہیے، تو آپ کے چہرے کا کعبہ ظاہر متعین کیا ظاہر، اور آپ جنگل میں پھنس گئے ہیں، کوئی آپ کے پاس میپ نہیں ہے کہ کدھر کعبہ ہے کدھر پوائنٹ ہے، عبادت کی کوئی جہت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بس آنکھ بند کریں گے، اللہ اکبر، جدھر کھڑے ہیں ادھر ہی اللہ اکبر کریں گے، جدھر آپ کا دل کہے گا۔ آپ کا ظاہر احساس تو ختم ہو گیا، آپ سمجھ نہیں سکیں کہ کدھر ہے کعبہ، لیکن دل جدھر کہہ رہا ہے بس وہی کعبہ۔ تو ایک کعبہ ظاہری جس کو کعبہ صورت کہا، اور ایک کعبہ باطنی جس کو کعبہ قلب کہا، سمجھ گیا؟ تو ارباب صورت کا مطلب وہی ظاہر کے لوگ، اور ارباب قلوب کا مطلب باطن کے۔ اسی لیے اللہ کے ولی جو ہے جس سمت بیٹھتے ہیں اسی سمت عبادت ہوتی ہے، اس طرف بیٹھتے۔ اچھا، اس کی سب سے عظیم اگر دیکھنا تو کعبہ صورت میں بھی آپ دیکھیے، جب آپ کعبہ جاتے ہیں تو انڈیا میں ہے آپ مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں جائیے تو مغرب مشرق شمال جنوب سب کی طرف، تو یوں سمجھیے کہ وہاں پر کعبہ صورت بھی ہے اور کعبہ باطن بھی ہے، کعبہ معنویت، واہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے، لیکن اس کی وجہ آپ دیکھیے، یہ تو اللہ کی تعریف ہوئی۔ اب الرحمن لعبادہ حیث یدعوہم الی کعبۃ المقصود، اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا، کیسے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو کعبہ مقصود کی دعوت دیتا ہے۔ سنو، جس کعبہ کی طرف تو رک کر نماز پڑھ رہا ہے یہ تیرے ظاہر کی ضمانت ہے، اور وہی کعبہ تیرے باطن کی بھی ضمانت بنے گا اگر تیرا دل حاضر ہے، دل سے نماز پڑھ، اچھی نیت سے نماز پڑھ، خلوص للہیت سے نماز پڑھ، رو گر گرا جو بھی ہے، تو کعبہ مقصود کی طرف رحمان ہے، کعبہ مقصود کی طرف رحمان ہے، سبحان اللہ۔ رحیم کو دیکھیں، اور بندوں پر رحم فرمانے والا، کیسے؟ یوصلہم الی عرفات الوحدۃ، کیا کہنا ہے؟ عرفات الوحدۃ، عرفات بولتے پہچان، حضرت حوا اور حضرت آدم کی پہچان ہوئی تھی وہاں پر، 300 برس تک جدا تھے، 300 برس تک جدا تھے وہاں سے آنے کے بعد، اور 300 برس کے بعد اللہ پاک نے وہاں دونوں کو اکٹھا فرمایا تو معرفت ہوئی، اسی معرفت کی وجہ سے اس مقام کا رب نے عرفات نام رکھ دیا، عین را فا مانے ہوتا پہچان، اے عرفات آدم و حوا، آدم و حوا کی پہچان، اس لیے 35 کلومیٹر 9 کلومیٹر سب سے پہلے جہاں وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ خیر، تو رحمان یہ تھا کہ اپنے بندوں کو کعبہ مقصود کی طرف دعوت دیتا ہے، مقصود کا کعبہ، دل جسم ہر ایک کا کعبہ، اگر جائیں گے جس طرف بھی آپ کو حرم میں موقع مل جائے بیٹھنے کا، بخدا کہہ رہا ہوں کوئی مطلب چینجنگ کا تصور نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہے کہ آپ اس طرف ہوٹل ہے ادھر سے آئے تو ادھر بیٹھنے کا موقع ملا تو آپ ہوٹل نہیں ادھر میں زیادہ تو اچھا، ایسا ہے ہی نہیں، وہاں جدھر بیٹھ جائیے ادھر ہی رحمت ہے اللہ، ادھر ہی رحمت ہے۔ تو وہ ایسا کعبہ ہے جو مقصد ہر طرف حاصل ہے، کعبہ مقصود ہے، ہر جگہ مقصد حاصل ہے۔ آگے دیکھیں، یوصلہم الی عرفات الوحدۃ و بیت معمور الوجود، اللہ پاک رحیم ہے بندوں پر، کیسے؟ وحدت کی پہچان کراتا ہے، وحدت کی پہچان کراتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو حرمین جا کر کے بھی خدا کو نہ پہچان سکتا، ایک اللہ۔ اب آپ انڈیا میں مختلف جگہوں پر مورتیاں، مندرہ، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ حرم شریف جائیے، ارے جب ہم تصویر میں دیکھتے ہیں تو ہیبت خدا، جلال کبریا، تصور کبریا، لوگوں کا جب ہجوم دیکھتے ہیں تو ایسا تصور کہ واقعی اللہ ہے، بندوں کو یہ مطلب یہ بندوں کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کنٹرول کر سکے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اتنے لوگوں کو بیک وقت 5 وقت کی نماز میں اینی ٹائم اتنے لوگ رہتے ہیں، طواف میں اینی ٹائم رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا،
انداز میں. تو وحدت الہ کی معرفت کرواتا ہے وہ اللہ جو رحیم ہے. یہاں پر رحیم کا معنی وحدت کی پہچان کرواتا ہے. سورہ کی مناسبت سے ہے جو کہ اللہ کی کرتی ہی ابھی آ رہی ہے قسم. بلد بولے تو شہر کو بلد مطلق جب بلد بولتے ہیں تو شہر ڈکشنری میں، لیکن جب قرآن میں بلد ہے تو بلد سے مراد عرب ہے، حرم شریف. چلیے آگے دیکھیں. لا اقسم بهذا البلد، آیت نمبر 1. بڑی اچھی آیت ہے، دھیان دیجیے، کئی مرتبہ سنے. تھوڑی سی عکاسی دیکھیے. سب سے پہلے اللہ پاک نے کعبہ کو فرشتوں سے بنوایا ہے. دھیان دیجیے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں. سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے، مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر فرشتوں نے. مخلوق بول رہا ہوں، مخلوق میں سب سے پہلے فرشتوں نے کی. اور انسانوں کی مخلوق میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام. یہ آدم علیہ السلام. پھر وہ آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح کے وقت جو گڑبڑی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مرمت ہوئی. بنیاد فرشتوں نے ڈالی، اس کے بعد انسان میں آدم نے ڈالی. اب مرمت کا جو مسئلہ ہے وہ مرمت ہوئی ہے، بنیاد کسی نے نہیں ڈالی. طوفان کے وقت کچھ ادھر ادھر گرے تھے تو ڈالی. پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، آج جو آپ کعبہ کا ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں یہ بنائے اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بناوٹ ہے. اس طرح سے کعبہ کی تعمیر. اب آپ بس آگے جو دینے جا رہا ہوں، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. ظاہر ہے کتنا بڑا مبارک گھر ہوگا. آدم علیہ السلام جو تمام انسان کے باپ ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام انہی کی اولاد. بڑے بڑے جتنے بھی سب انہی کی اولاد ہیں. ان کا مقام کیا ہوگا نبیوں میں؟ وجود کے اعتبار سے حضرت آدم سب سے پہلے وجود کے اعتبار سے تو 2. پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کیا کہنا نبیوں نے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ، طوفان نوح. بھائی جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے فرشتوں کی تعمیر کروائی فرشتوں سے، لیکن قسم یاد نہیں فرمایا، ان کی عظمت کا اعلان نہیں کیا. آدم سے کروائی، عظمت کا اعلان نہیں کیا. نوح کے بعد تعمیر ہوئی، اعلان نہیں ہوا. اتنے مطلب مراحل میں، اتنے مرحلوں میں، اتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ تعمیر ہوتی گئی، لیکن کبھی بھی اللہ نے اپنے گھر کی عظمت کا اعلان نہیں کیا. اب آپ غور کیجیے. اب محمد الرسول اللہ تشریف لائے، پیدا ہوئے ابھی، سمجھ رہے آپ؟ اب پیدا ہونے کے بعد گھر ابھی ہے وہی کعبہ اللہ کا. 1 دن سے لے کے 40 سال کی عمر تک اسی کعبہ میں آتے جاتے رہے. ایک دم پورا ہو گیا. تعمیر نہیں فرما رہے. نوٹ کیجیے. آپ قرآن پاک کا ترجمہ سنیں. لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں. اس شہر کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اے حبیب آپ کا قدم اس میں پڑ چکا ہے. آپ گھر بنا دیں، آپ کی تعریف نہ ہو، کوئی خالی گھر میں قدم رکھ دے تعریف ہو، تو اس کا مطلب آپ سے وہ اعلیٰ ہے. آپ سے وہ اعلیٰ ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. نبی فرشتوں سے بھی اعلیٰ، آدم سے بھی اعلیٰ، نوح سے بھی اعلیٰ، گویا تمام مخلوقات سے اعلیٰ. نبی محمد الرسول اللہ تعمیر نہیں فرما رہے ہیں، صرف پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوئے، چلے پھرے. اللہ پاک نے آپ کے چلنے کی قسم یاد فرما دیا. حبیب لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی صرف اس لیے قسم یاد فرما رہا ہوں کہ اس شہر میں آپ تشریف فرما ہو. کمال کتنا بھی ناز کرو آپ، جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، محسوس کے اعتبار سے ناز کیجیے. محسوس کے اعتبار سے ناز کیجیے. جملہ تو خوب بولا جاتا ہے کہ بھی کرے تو کم ہے، نہیں، محسوس کیجیے. وہاں سے جب آپ لائے آدم علیہ السلام، فرشتے سب کو ایک طرف رکھ دیا آپ نے. یہ لوگ تعمیر کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ عظمت کا اعلان
اور حضور آپ کے تعمیر نہیں کر رہے ہیں اور عظمت کا اعلان کمال ہے. واہ واہ میرے نبی کا قدم سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، سب سے بلند. سبحان اللہ. واہ. غوث پاک نے بھی اس کی مزید وضاحت کی. انت علم بہذا انت لجمعک وجامعیتک بحاصل مرتبتک. یہ قسم صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مرتبہ جامع ہے، آپ جامع المراتب ہیں، آپ کے مرتبے کے برابر کوئی نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء کرام ہو، جتنی بھی مخلوقات ہو، سارے مخلوقات کے مرتبوں کو ایک پلے پر اور آپ کے قدم کے مرتبوں کو ایک پلے پر. اللہ پاک ان کے سائے تلے میدان محشر میں ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے. تو شہر مکہ کو عظمت جو ملی ہے، بس ایک لفظ میں، یہ تعمیر محمد کی وجہ سے نہیں، قدم محمد کی وجہ سے. اس لیے عرب میں ایک دم نوٹ کیجیے گا، عرب میں جس کو بھی عرب ہونے پر فخر کرنا ہو وہ کعبہ کی وجہ سے نہیں، نبی کے قدم کی وجہ سے فخر. کعبہ تو پہلے بھی تھا، عرب تو پہلے بھی تھا، لیکن عظمت جو ملی ہے حرم پاک کو وہ قدم مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس سمجھ کے ساتھ زندہ رکھے. آیت نمبر 3 دیکھیے، ووالد وما ولد. یہ تو نبی کو مٹی سے مٹی سے نسبت حاصل، نبی کے قدم سے مٹی کو نسبت حاصل ہو گئی، اس نسبت کا وہ مقام. لیکن نبی کو جس باپ نے پیدا کیا، نبی کو جس باپ کے پشت سے آئے، ماں نے جس کو جنم دیا. اب تفسیر سنیے، اگرچہ یہ حضرت آدم غوث پاک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے ووالد، اور قسم ہے اس والد کی جو آدم صفی اللہ ہے. صفی اللہ بولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے صاف ستھرا تھا، کوئی خطا نہیں کی. لوگ جو بولتے ہیں نا خطا کار نہیں، صفی اللہ کا مطلب ہر طرح سے صاف ستھرے ہیں، صاف صفی اللہ سے. قسم ہے والد کی، غوث پاک کی تفسیر میں حضرت آدم ہے، اور قسم ہے اس کی جو آدم سے پیدا ہوئے. اب ترجمہ بس آسان ترجمہ یہ، لیکن صحیح دیکھیے گا. اوپر میں اللہ پاک نے پورے شہر مکہ کی قسم صرف نبی کے رہنے کی وجہ سے فرمائی. تو اب جو جس کی بھی قسم یاد فرمائے گا وہ اب نسبت مصطفیٰ کے ہی لحاظ سے فرمائے، کیونکہ پوری دنیا میں کعبہ سے افضل کوئی گھر نہیں. پڑھے نا، مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، یہ 3 ہے. مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی، یہ 3 ہے نا. اور نبی فرماتے بھی لا تشد الرحال، سفر کے لیے جو ہے 3 مسجد ہی کو زیادہ راہ پانا، توشہ باندھنا 3 مسجد ہی کے لیے، مسجد حرام، مسجد اقصی، میری مسجد، 3 مسجد کے لیے. سب مطلب عظمت ہے اس کی. ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا، 50,000 کا، اس طرح سے ثواب ملتا ہے. خیر، کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا قسم میں یاد کرتا ہوں، یاد فرماتا ہوں اس شہر کی، اور اس شہر کی اس لیے کہ میرا حبیب اس میں تشریف فرما ہے. بس اور کچھ نہیں ہے. شہر کی قسم کی وجہ سے شہر نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، پلر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نبی نبی. اب آگے کہہ رہا قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود. والد کا مطلب باپ اور ولد کا مطلب بیٹا. قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی. جس کو بھی آپ لے لیں، میں نے جو شروع میں ایکسپلین کیا کہ پہلے تعمیر کیا فرشتوں نے، پھر تعمیر کیا آدم نے، وہاں سے لیتے 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 یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل تک لایا. لیکن اس میں ہی سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ ان تمام کی تعمیر کعبہ کی بنیاد پر اللہ پاک نے کعبہ کو عظمت نہیں دیا، نبی کو صرف پیدائش کی بنیاد پر کعبہ کو عظمت دے دی. ہو گیا. تب اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی کے قدم سے یا نبی سے کوئی بھی افضل نہیں. تو اب جس بھی والد کی قسم یہاں اللہ یاد فرما رہا، وہ نبی کے والد وہ اس مقام کے اعتبار سے نہیں جو ہمارے والد کا مقام. نوٹ کرنا، جیسے ایک بیٹے کے لیے باپ کا مقام بہت بڑا ہوگا اور ہر زاویے سے ہوتا، ماں کا مقام ہر زاویے سے ہوتا، لیکن یہاں پر والد کا بھی مقام جو ہے یہ صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. کوئی ایسا باپ دنیا میں، توجہ دے رہے ہیں آپ، جس والد کو بیٹے سے عظمت مل رہی ہو، ہے دنیا میں ایسا؟ سبحان اللہ. بس یہی ہم کو بتانا تھا کہ ووالدین میں قسم جو اللہ پاک نے والد کی یاد فرمائی ہے، وہ والد رسول پاک نے
ہے اس لیے قسم یاد فرمایا، ورنہ والد تو دنیا میں بہت ہیں. شیز کے والد آدم ہیں، قابل کے والد حابیل کے والد آدم ہیں. سب سے بڑے والد تو آدم ہی ہیں، سب کے باپ وہی ہیں، ابو البشر ہیں. لیکن میں نے قسم یاد نہیں کیا، توجہ دینا. لیکن آپ کو جو پیدا کیے ہیں، آپ جن کی اصلوں سے آئے ہیں، آدم سے لے کر کے شیز سے لے کر کے عبداللہ تک جو آپ آئے ہیں، ان سب کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں، کیونکہ آپ سے نسبت حاصل. سمجھ گیا؟ سرکار کی نسبت ہے بول کے ہے. اللہ نے جو قسم یاد فرمایا وہ باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. حضور کا نطفہ مبارکہ نور محمدی جو آدم سے لے کر عیسیٰ عبداللہ تک جن باپوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا، اس انتقال اور اس نسبت کے احترام میں اللہ پاک نے والد ہونے کا شرف دیا اور قسم یاد فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی بخشش فرمائے. واہ. یہ آیت نمبر 3 تک کی بات ہے. اب آیت نمبر 4 دیکھیے. یہ عظمت دینے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. بے شک ہم نے انسان کو مشقت کیسی؟ ایک نطفہ، ایک قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کتنے مراحل سے وہ قطرہ گزرتا ہے. 40 دن کے قطرے ہوتے ہیں، 3 مہینہ 20 دن کے مرحلے ہوتے ہیں. کیسا سچویشن ہوتا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے. چھوٹی سی تاریخ پیٹ میں کتنے مراحل سے ان کو کتنے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہوگی، کتنی مشقتیں. ذرا سی پاؤں مار دیا تو ماں بیمار، یہ کر دیا تو وہاں ڈاکٹر، یہاں پریشانی. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے. اے انسان اپنی اصلیت کو دیکھ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا. آگے اور دیکھیں تفصیل کریں. تعبیر مشقت کثیرۃ شاغلۃ العموم حواسه ومداركه بحيث يستوعب ويحيط بجميع القبر والآلات حوائج المعاش وأسبابه، فاشتغل عن الله بسبب ذلك وترك أمر عباد معاده، فأخذ بكسب المال أموال وجمع الحطام والآثام المبعدة عن الحكيم العلام، فصار من غاية استغراقه بالدنيا نسي الأخرى وزلقنا له عن طريق المولى، لذلك كذب وتولى واستكبر واستولى واستظلم بأمواله وأولاده واستعلى وترقى أمره في الغفلة والغرور إلى أن طغى عن الله وبغى على عباده وخيل أنه لا يغلب ولا يعلى كما قال سبحانه مقرعا. میں نے اتنی مشقت میں پیدا کرنے کے بعد جب دنیا دیا تم کو، تو پیسہ دیا، مال دیا، دولت دیا، طاقت دیا، سب کچھ دینے کے باوجود اصلیت کو بھول گئے. اور تم یہ گمان کر بیٹھے کہ تیرے اوپر اب کوئی حاوی ہونے والا نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی بلند ہونے والا نہیں ہے. سنو اللہ پاک آگے آیت نمبر 5 میں فرما اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اس کا انتقام لینے پر کوئی قادر نہیں ہے؟ کیا یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ انتقام لینے پر کوئی قادر نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. غرور گھمنڈ بند کر دو. فَيَنْتَقِمُ عَنْهُ وَيَأْخُذُ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الْعُتُوبِ وَالْعِنَادِ، جو بھی سرکشی، جو بھی عناد، جو بھی فخر، جو بھی کبر، جو بھی غرور، جو بھی مفاخرت کرو گے، یہ سب کا انتقام اللہ لینے پر قادر ہے. مشقتوں کو تو دیکھ، مشقتوں میں ہی تو میں نے تجھے رکھا. مشقتوں سے نکل کر سکون کی دنیا میں رکھ کر بھول گیا. مشقت سے نکالا میں نے تیرا فرسٹ راؤنڈ مشقت کراؤں، اور ایسی مشقت کہ اس مشقت کو یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ارے آج ذرا سی کپڑا منہ پہ باندھ دو، حالانکہ آکسیجن ملتا ہے، ایسا نہیں کہ آکسیجن نہیں ملتا، ملتا ہے لیکن ہو جاتے پریشان. ناک بند کر دو، زبردستی پریشان. اب کیسے رب تمہیں 9 مہینہ تک کیسے رکھا ہو؟ واہ، تو بھول گیا تم. گھمنڈ مت کر، اللہ اس بات پر قادر. پھر دیکھیے اللہ پاک کہہ رہا ہے نمبر 6 میں، یقول، انسان کہتا ہے، علی سبیل الخیلاء والسماع والریا، چلو ایسا بھی بولتا چل رہا ہے، بہت باقی ہے، ایک دم اسی کا منظر کھینچ رہا ہوگا. دیکھیے ایحسب، یقول الانسان، تکبرن، گھمنڈی، دکھانے کے اعتبار سے کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، ارے ہم پرسوں جتنا خرچہ کرنا تھا کر دیے، اللہ کے راہ میں دے دیے، تیری ضرورت نہیں ہے ہمارے کو.
ایسا یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. آج کل دیکھیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہم 50 خرچ کر لیے, ہم 70 خرچ کر لیے, ہم دوسرے کو اتنا کھلا دیے. نہیں, ایک بھی اپنی عبادت کو اگر بیس بنایا تم نے ترقی کا, برباد ہو. خود بھیک دو اور خود کہو منگتا تیرا بھلا ہو, تب جا کر کے آپ ادا کر رہے خرچ کرنے. تو اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. انسان کہتا ہے میں نے بہت مال خرچ کر دیے ہیں, اب کنٹینیو خرچ کرتا ہی ہوں, اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ میں دے رہا ہوں تو دے رہا ہوں نا. اللہ جہنم کہہ کو دیکھا. عادل کو چیلنج مت کرنا, بڑے بڑے مخلوق چلے گئے ہیں. ہاں, فضل کو دعوت دینے کے لیے دعا کرنا کہ مولا اپنے فضل سے ہمیں بخش دے. تو وہی کہہ رہا البندہ, یہ کہتا اہلک تو مال لبدا, وہ کثیر مال کو میں نے خرچ کر دیا. اچھا, اور آیا سب علم یہ رہو احد, گمان یہ کرتا کہ کیا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب وہ خرچ کرتا تو ایک دم پریکٹیکلی طور پر دنیاوی مثال میں آپ اپنی جگہ میں لیجئے نا. ہاں نکال دے, ارے ہاں الحمدللہ نکال دیے. کبھی کبھی دیکھیے مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ, ایسے ہیں بینک میں, اور ایسا ہے بیٹی کی شادی بھی ہے, دھیان نہیں دے, اس سب سوچ رہا ہوں زکات نہیں نکالوں, سوچ رہا ہوں زکات نہیں نکالوں, شادی ہے ایسا. میں کہا کتنے پیسے ہیں؟ تو ہوں گے 50-60 لاکھ. 50-60 لاکھ روپے کس میں خرچ کرو گے؟ بیٹی کی شادی میں. اللہ کے بندے, زکات تم کس کی راہ میں نکال رہے ہو؟ اور اس اللہ کی راہ میں نکالنے کی توفیق ملنے کے باوجود تم خود سے کم کر رہے ہو. ہاں نہیں بندے, وہی کہہ رہا اللہ, کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تو کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے؟ آنے والا آتا ہے, ارے دیکھ چھوڑنا با جلدی سے, دیکھ چھوڑنا با جلدی سے. گھر میں کوئی دستک دینے آیا, مانگنے والا آیا, جیسے ارے دیکھ چھوڑنا, کیا چلا رہا ہوں. عزت احترام کس شکل میں آ رہا ہے پتہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ پاک نے 3 شخصوں کو آزمایا, 3 فرشتوں کو بھیج کر کے انسان کی شکل میں آزمایا. کوڑھے کو, کوڑھی کو, اندھے کو اور برس والے. برس تو کوڑھ کی بیماری, آما, اقرا, ابرس. آما بولے تو اندھا, ہاں گنجا, ہاں گنجا جس کے پاس سے ہمیں بال نہ, بولے تھے جمعے میں. ہاں اب توجہ دیجیے, آ گئی ہے بات. تو اس میں سے صرف اندھا کامیاب ہوا اور 2 ناکام ہوا. گنجا بھی ناکام ہوا اور کوڑ والا بھی ناکام. وہ کیسے, اب ایک دم شارٹلی بول دوں, بات آئی. تو اللہ پاک نے بھیجا 3 فرشتے کو ان 3 لوگوں کے پاس, یہ کے بعد ہی نہیں, پہلے اندھے کے پاس بھیجا اور کہا ایو شیء احب الیک, بتا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ آ جائے تاکہ میں اللہ کی قدرتوں کو دیکھ سکوں اور عبادت کر سکوں. تو اس ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھ آ گئی. اس کے بعد کون سی, گنجا کے پاس گیا, کون سی چیز تجھے پسند ہے؟ کہا بال آ جائے, ہاتھ پھیرا, بال آ گئے. اب کوڑھی کے پاس گیا, کوڑھی کے پاس بھی ایسے ہی پوچھا ایو شیء احب الیک, کون سی چیز تجھے زیادہ پسند ہے محبوب؟ تو کوڑھ ختم ہو جائے, تینوں کو ختم کر. اب اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر ایو مال احب الیک, کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ تو انہوں ایک نے کہا اونٹ, ایک نے کہا گائے, ایک نے کہا بکری. یہ کے بعد بکری کہنے والے جو ہے اندھے تھے. اب دے دیا جتنا دینا تھا اور اس کے بعد چلے گئے. جب بہت دن گزر گیا تو تینوں کے پاس بے حساب مال, بے حساب اونٹ, بے حساب گائے, بے حساب ریوڑ بکریوں. پھر اللہ پاک نے ان کو بھیجا اور کہا کہ نہیں, یہ بتاؤ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو؟ تو دونوں نے ایسا ڈانٹ کر کے کہا اللہ کے واسطے کچھ دو, ہم فقیر ہیں. بلکہ یوں کہیے تینوں گنجے اور برس کی بیماری اور اندھے تینوں بن کر آئے. اندھے کے پاس اندھا بن کر آئے, گنجے کے پاس گنجا بن کر آئے, اور
कोढ़ी के पास कोढ़ी बनकर गए फरिश्ते। हाँ, अब फरिश्ते कोढ़ी के पास जब कोढ़ी बनकर गए तो कहा अब बहुत ये है, कोढ़ी दिखाते बहुत ये है, चल 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 कोढ़ देते हैं ऐसा इस तरह से। गंजे के पास गंजा बनकर गए, चल 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 डांट दिया। और इनके पास जब आए तो अंधे के पास कहा कि तुम अंधे हैं, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हाथ पकड़ करके अपनी रेवड़ के पास ले गए और ले जाने के बाद कहा जितनी भी बकरी तुम्हें चाहिए ले जाओ, क्योंकि अल्लाह के करम से ही ये बकरियां मेरे पास आई हैं, जितनी भी चाहिए ले जाओ। तो अब तीनों बैकज़बान आकर के बोलने लगे कि हम तीनों फरिश्ते हैं, तुम कामयाब हो गए, कद फुज़्ता, ये अरबी में जुमला है बुखारी, तुम कामयाब हो गए और तुम्हारा जो दो भाई था वो दोनों कामयाब नहीं हुआ, नाकाम। कैसे आजमाया अल्लाह पाक? तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। ये नहीं देना है आपको तो एकदम प्यार से कहिए भाई माफ करो, ये अरे देख छोड़ ना बाबा चिल्ला रहा, ऐसा जुमले हम देखते हैं, गलियों में भी देखते हैं। अब मांगने वाले मांगते आ रहे हैं बेचारे, और अब नहीं देना है तो हम माफ करें, अंदर अंदर भी तो पढ़ लो यार, चुप चुप तो पढ़ो कम से कम, इतना भी हरकत करना। लेकिन कौन है नहीं सोचता क्या, जबरदस्ती दे दिया सब, नहीं वो माल नहीं वो बाल बन जाता। अल्लाह पाक आगे फरमा रहा है, देखिए अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उसे कोई नहीं देख रहा है? मतलब ये कि अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक उसे देख रहा है। आयत नंबर 7 तक का दर्स हो गया। अब जो है थोड़ा नियमतों का यहां से तज़किरा है, इसलिए कल इसको मैं बताता हूं कि वो एक एक चीज को गिना रहा है, ज़बान दिया, नाक दिया, नाखून दिया, हाथ दिया, पांव दिया, ये सब देने के बाद क्या किया, सडनली पूछ रहा क्या किया। तो अल्लाह पाक कल इंशाअल्लाह इसके बारे में बताऊंगा। अल्लाह पाक हम सबके नियतों को इखलास के साथ और दिलों को मोहब्बत मुस्तफा में जिंदा काबिंदा हमेशा कायम और दायम रखे।